او خداوند یسوع برے خدا کہ آپ ہمارے اندر موجود ہے خداوند یسوع برے خدا. ہاللویا 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 ربا بابا بابا. اور خداوند آج آپ اس بدن کے جو آپ کا بدن آپ کی کلیسیا ہے اس کے اندر آپ کی حضوری آپ کا جلال اس بات کی خداوند گواہی ہے خداوند کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ زندہ خدا ہے. ہاللویا ہاللویا ربا بابا بارا تسیکا ہاللویا ہاللویا خداوند یسوع برے خدا ہمارے خداوند اور خداوند ہمیں برکت دے خدا ہمیں اور زیادہ طاقت دے خدا اور زیادہ خداوند اپنے کلام کے گہراؤں میں لے چل خداوند یسوع برے خدا تاکہ خداوند ہم بھی خداوند آپ کے کلام کی آپ کی خداوند جی اٹھنے کی گواہی کو لوگوں تک پہنچانے والے بنے خداوند یسوع. ہاللویا ہاللویا ریبا بابا بابا راتا طریقہ لا رہا. دعا کرے سب دعا کرے جس طرح پرستش میں خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے رہنمائی کی اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہم کلام ہو وہ آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے اپنے خادم کے وسیلہ سے وہ کلام کے لیے دعا کرے کہ خداوند اپنے کلام کو پھر سے خداوند سننے کے لیے خداوند ہمیں سننے والے کان بخش دے خدا. ہاللویا کیونکہ مکاشفہ میں بار بار ذکر آیا ہے جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیا اسے کیا فرماتا ہے. آج بھی خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو خداوند سے کہ خداوند ہمیں سننے والے کان دے خدا سمجھنے والا ذہن دے خدا. کیونکہ جب خداوند نے اپنے شاگردوں کا ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھ سکے ان کی باتوں کو سمجھ سکے آج بھی خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو اس طور سے لینے والے بنے اس طور سے سمجھنے والے بنے جس طرح وہ ہم پر عیاں کرنا چاہتا ہے وہ گہرے بھید. ہاللویا کہ خداوند ہمیں قبول کرنے والا دل بھی دے خدا اپنی عقل دے خدا اپنی سوچ دے خدا. ہم اپنا سب کچھ تیرے تابع کر دیتے ہیں خداوند کیونکہ تو زندہ خدا ہے تو زندہ خدا ہے. تو خداوند آج ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے ہماری فکریں اٹھانے کے لیے خداوند تو یہاں موجود ہے خدا. ہاللویا ہاللویا آج سے کلام سے خداوند تو ہمیں خداوند اور زیادہ خداوند قوت دینا اور زیادہ زور دینا خدا اور زیادہ خداوند ہمیں خداوند اس کلام کی معموری میں لے چلنا خدا تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم بڑے بڑے کاموں کا پرچار دنیا کے سامنے کرنے والے بنے اور بتانے والے بنے کہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس نے زندہ ہو کر ہمیں بھی یہ سکھایا کہ جیسے اس نے فتح پائی ہے وہ ایسے آپ کو ابلیس کے کاموں پر اس کی چالوں پر فتح دینا چاہتا ہے. ہاللویا وہ چاہتا ہے کہ آپ ابلیس کو اپنے پاؤں کی طرح کچلے جیسے اس نے اسے کچل ڈالا. ہاللویا ریبا بابا بارا تھا سیکھا. ہاللویا 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 ریبا بابا بابا بارا تھا سیکھا ریبا بابا 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 بارا تھا سیکھا. اپنے لیے دعا کریں خدا کے خادم کے لیے دعا کریں. ہاللویا دعا کریں کہ خداوند ہم اپنے آپ کو ڈھیل دیتے تیرے حضور میں خدا اپنے خادم کو جو خداوند تیرا سورما ہے خدا جسے تو خداوند اس دنیا میں استعمال کر رہا ہے خداوند جس کے وسیلہ سے تو روح کو جیت رہا ہے خدا آج پھر جب وہ تیرا کلام بیان کرے خداوند تو خداوند ہم اور زیادہ تیرے کلام سے خداوند سیر ہو خدا اور زیادہ تیرے کلام سے برکت پائے اس کلام کے وسیلہ سے زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے خدا جو زندہ ہو کر خداوند آپ نے ہمارے اندر انڈھیلنے کا وعدہ کیا خدا ریبا بابا راتا سیکھا. ہاللویا ہاللویا ربا بابا بابا بارا تھا سیکھا. ہاللویا 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 ہاللویا. میں اپنے استاد کو خدا کے خادم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے ساتھ اس کلام کو شیئر کریں جو کلام ہماری زندگی ہے وہ کلام جو بندنوں کو توڑ ڈالتا ہے پریشانیوں کو توڑتا ہے اور ہمیں آزاد کرتا ہے ہمیں بحال کرتا ہے. ہاللویا ہاللویا ریبا بابا تسبیح ہاللویا 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 پریز یو گاڈ ہاللویا 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 ربا بابا بابا تسبیح ربا بابا بابا تسبیح لا را ربا پریز یو گاڈ ہاللویا ہاللویا. آپ سب بیٹھے ہیں تشریف رکھیں. ہاللویا ہاللویا.
ہم آپ کو خداوند کے گھر میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں. خدا کا شکر ہو کہ آج ہم اس کے زندہ ہونے کے دن کو منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ کھولیے پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. 15واں باب یہ پورے کا پورا پہلا کرنتھیوں 15واں باب ہے. یہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے ریفرنس، اس کی مثال کو استعمال کرتے ہوئے پولس رسول دلیلوں کے ساتھ یہ واضح کر رہا ہے کہ مردوں کی قیامت ہے. 20ویں آیت 15 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی باری سے. پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی. اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا. اس کے بعد لوکا کی انجیل لوکا کی انجیل 24واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار تھیں لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی. اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا. اور اس کے بعد بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 10ویں آیت، جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مگدلینی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں. مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا. اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. آئیے ایک بار پھر دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں خدا کی حضوری میں اور دعا کریں. ہاللیلویا. خداوند خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو زندہ ہے، تو موجود ہے، تو اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں کو برکت دیتا ہے. تیرا شکر ہو، تیری پرستش ہو. تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خداوند ہے. ساری رکاوٹیں، ساری ہنڈرنسز تیرے یسوع نام میں خداوند جاتی رہیں. اور میں تیری اس کلیسیا کے لیے، تیرے ان مقدسین کے لیے، تیرے ان بیٹیوں اور بیٹیوں کے لیے جو آج ایک بار پھر تیری پرستش کے لیے تیرے گھر میں جمع ہوئے ہیں، تیرے جی اٹھنے کے دن کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تیرا شکر. یسوع کے عظیم نام میں یہ دعا مانگتا ہوں. آمین آمین آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. In Jesus name, in Jesus name. جس دن خداوند یسوع زندہ ہوا، بائبل کے اندر لکھا ہے اس دن بہت ساری عورتیں تھیں جن کے نام بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں.
مریم مگدلینی، یوانا، یعقوب کی ماں مریم اور اس کے ساتھ کی اور باقی عورتیں بھی تھیں، یہ صبح سویرے ہی اٹھی اور خوشبودار چیزوں کو جو ریڈی کی ہوئی تھی لے کر قبر پر گئیں تاکہ تیاری کے ساتھ اپنے خداوند کو دفن کر سکیں، جو کہ اگلا دن سبت کا دن تھا جب وہ مصلوب ہوا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، وہ تیاری کے ساتھ وہ چیزیں اس کی باڈی پر مل نہ سکیں، تیاری کے ساتھ اس کو دفن نہ کر سکے، تو وہ صبح سویرے اٹھ کر گئیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر جو بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کا بڑا اہم رول لگتا ہے، کیونکہ یہ جب صبح سویرے اٹھ کر گئی ہیں تو شاگردوں میں سے ایک بھی آدمی، کوئی بھی مرد ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ سب کی سب خواتین تھی۔ آج کل بھی مجھے چرچوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چرچز کے اندر زیادہ جو تعداد ہے وہ بہنوں کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی آبادی کے تناسب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ 55% خواتین ہیں اور 45% مرد ہیں۔ سو خواتین ویسے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے میں اور جو جلدی خدا کو قبول کرتے ہیں وہ بھی خواتین ہیں۔ سو خواتین کا ایک رول ہے، اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر اس 100% کے انڈیکس کو آپ دیکھیں اور اس میں سے 55% کو آپ اگنور کر دیں تو صرف 45% آپ کے ساتھ پاس رہ جاتے ہیں۔ سو خواتین کو آپ اگنور کر نہیں سکتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ بائبل مقدس کے اندر بھی خواتین کا رول ہے۔ ایون جب یسوع زندہ ہوا تو اس وقت بھی پہلی گواہ جنہوں نے یسوع کے زندہ ہونے کی گواہی دی وہ بہنیں ہی تھیں۔ سب سے پہلے خداوند یسوع ان بہنوں پر ظاہر ہوا، اور شاگرد اور پطرس اور یوحنا بعد میں دوڑتے ہوئے وہاں پر آئے، لیکن سب سے پہلے یہ وہ عورتیں تھیں جو قبر پر آئیں، جن کو خداوند یسوع ملا اور جنہیں اسے دیکھنے کا موقع ملا، جن پر وہ ظاہر ہوا، اور وہ یسوع کے جی اٹھنے کی پہلی گواہ ٹھہر گئیں۔ میرے لیے یہ بات بڑی انکریجمنٹ کا باعث تھی کہ خدا خواتین کو بھی استعمال کر سکتا ہے، ویسے کر سکتا ہے۔ خدا کے سامنے میرے خیال میں میل اور فیمیل کا وہ اتنا فرق نہیں ہے۔ خدا سب سے محبت رکھتا ہے، یہ خدا روحوں کا خدا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے اس کے نزدیک نہ یونانی رہا، نہ یہودی رہا، نہ مرد نہ عورت، بلکہ سب مسیح میں ایک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا سب سے پیار کرتا ہے، وہ بلا امتیاز سب سے محبت رکھتا ہے۔ اور اسپیشلی میں اس بات پر غور کر رہا تھا تو بائبل مقدس میں بہت ساری خواتین ہیں جن کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اسرائیل قوم جب بالکل ختم ہونے کے دھانے پر تھے تو اس وقت آستر نام کی ایک یہودی لڑکی تھے جو اس بادشاہ کے محل کے اندر تھے، اور جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی بادشاہ کے سامنے جا کر ریکویسٹ کی، اپنے آپ کو پیش کیا اور پوری قوم کو بچانے کا ذریعہ بن گئے۔ آستر لیڈی تھی۔ ہنا ایک عورت ہی تھی جس کی دعا کی اگزامپل ہم اکثر دیتے ہیں کہ اس نے کیسے خدا کے حضور میں اپنا دل انڈیلا اور رو رو کر خدا کے سامنے فریاد کی، اور اس کی دعاؤں کے جواب میں خدا نے اسے سیموئیل عطا کیا جو بہت پاورفل خدا کا نبی تھا، اور جس نے آنے والے 2 بادشاہوں کو مسح کیا، اور وہ کلام میں اور کام میں قدرت والا نبی تھا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے دان سے لے کر
बीर सभा तक लोगों ने जान लिया कि सैमुएल खुदा का नबी मुकर्रर हुआ है, और जो उसके मुंह से निकलता खुदा उसे पूरा करता। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, खुदा ने उसकी किसी बात को मिट्टी में मिलने न दिया। मूसा की मां बड़ी स्पेशल थे। जब मूसा पैदा हुआ तो ऑर्डर था बादशाह का कि जितने बेटे पैदा हों उनको दरिया में फेंक दिया जाए। बाइबल में इब्रानियों 11 बाब में लिखा है, जब मूसा पैदा हुआ तो ईमान ही से उसके बाप ने और उसकी मां ने, बाप का भी वहां पर जिक्र है, उन्होंने एक टोकरा बनाया, उसके अंदर उन्होंने मूसा को रखा, दरिया के किनारे छोड़ा, और उसकी बहन भी एक औरत ही थी जो वहां खड़ी है और उसका ख्याल कर रही है। और जब फराउन की बेटी वहां दरिया पर आई तो उसी ने उससे बातें की। खुदा ख्वातीन को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर सकता है, कर सकता है। मुकद्दस मरियम भी तो औरत ही थी जिसके जरिया से दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ। मसीह का नसबनामा आप देख लें, उसमें कम से कम 4 ख्वातीन का जिक्र है मसीह के नसबनामे के अंदर। वैसे नसबनामा अक्सर मर्द से चलता है, लेकिन यीशु के नसबनामे में 4 औरतों का जिक्र है। घर जाकर मत्ती की अंजील उसका पहला बाब पढ़कर देखें, और पहले नसबनामा ही लिखा हुआ है और उसमें 4 ख्वातीन का जिक्र है। एक दफा जंग हो रही थी, सिसरा बड़ा मशहूर फौजी जर्नैल था, उसके पास लोहे के 900 रथ थे, बड़ा पावरफुल था। इस्राएली डर रहे थे, घबरा रहे थे, और खुदा ने जब फतह दी, अपने एक बंदा को इस्तेमाल किया, तो ये सिसरा भागा जा रहा था। और आप जानते हैं ये भागकर एक खेमे के अंदर जा छुपा, और वहां पर एक औरत थी जिसका नाम याईल था। उसने उसे कहा आओ, और उसने उसे दूध पिलाया और उसे कपड़ा देकर सुला दिया। और उसके बाद बाइबल के अंदर लिखा है उसने एक लंबा सा कील लिया, एक हथौड़ा लिया, और जब ये बहुत बड़ा जर्नैल सोया हुआ है तो उसने यहां पर रखकर ऊपर से हथौड़ा मारा और उसको जमीन में के साथ पेवस्त कर दिया। जो काम बड़े बड़े दलेर और सूरमा ना कर सके, इस औरत ने अपने घर के अंदर रहते हुए खेमे में और सिसरा का काम तमाम कर दिया। सारा भी एक औरत ही थी जिसकी ईमान की मिसाल बाइबल के अंदर दी गई है। पौलुस रसूल कहता है सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावन कहते थी। तुम भी अगर किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां ठहरी, उसकी ताबेदारी की एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं। और खुदावन यीशु जब इस दुनिया में था तो सिर्फ शागिर्दी नहीं थे, बहुत सारी औरतें भी सबको छोड़कर उसके पीछे पीछे चलती थी, और कई एक का तो जिक्र है जो अपने माल से खुदावन की खिदमत करती थी। आपने कहानी तो पढ़ी है, वाक्या बल्कि पढ़ा है, मरियम और मार्था और लाजर का जिक्र सुने। कलाम के अंदर स्पेशली लिखा हुआ है खुदावन यीशु इस खानदान से, मरियम और मार्था और लाजर से मोहब्बत रखता था, और जब भी वो उधर जाता उनके घर में स्टे करता और खाना खाता था। ऐसे लिखा। और एक दिन लाजर बीमार हो गया तो इन बहनों ने खुदावन यीशु को पैगाम भिजवाया, ऐ खुदावन तेरा दोस्त लाजर जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। स्पेशली रेफरेंस दिया। और जब यीशु 4 दिन के बाद वहां पर पहुंचा तो इन्होंने बारी बारी दोनों बहनों ने जाकर यीशु के साथ यही शिकायत की कि खुदावंद अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। लगता है यीशु के साथ काफी इनकी मोहब्बत है, फ्रैंकनेस भी है, और उसके साथ गिला भी कर रही हैं।
خداوند خدا ہر ایک کو یوز کر سکتا ہے. اور اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں کہ میں تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، میرے اندر ایبیلٹیز نہیں ہیں، مجھے کیسے استعمال کر سکتا ہے خدا؟ خدا آپ میں سے ہر ایک کو استعمال کر سکتا ہے. خدا اگر آستر کو استعمال کر سکتا ہے، خدا روت کو استعمال کر سکتا ہے، خدا راہب کو استعمال کر سکتا ہے. کتنی خواتین کا ذکر ہے. خدا اگر حنا کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے، یہ صحیح ہے، تو خدا کسی کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. میں بائبل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک دفعہ داؤد جب ساؤل سے بھاگا ہوا تھا تو وہ ایک بیابان میں چھپتا پھر رہا تھا، اور ایک آدمی تھا نابال، اس نے اپنے نوکروں کو اس کے پاس بھیجا. نابال اپنی بھیڑوں کی پشم کتر رہا تھا، اس کا مطلب ان کی اون اتار رہے تھے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے فصل کاٹی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ اوکے، تو داؤد نے تیرے پاس یہ میسج بھیجا ہے، تو اس کے جوانوں کے لیے کھانے کے لیے جو بھی دینا چاہتا ہے تو دے. اس نے کہا داؤد کون ہے؟ تو کلام کے اندر لکھا ہے داؤد کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنی تلواریں لے لو، اور اگر صبح تک نابال کے خاندان کا ایک فرد بھی باقی بچ گیا تو خداوند مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے. اس کا مطلب ہے اس کے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کو اس نے ارادہ کر لیا. داؤد اپنے سپاہیوں کو، ساتھیوں کو لے کر چل پڑا. آپ جانتے ہیں اس خاندان کی تباہی اور ہلاکت کو کس نے بچایا؟ اس نے کون تھا؟ اس کا نام ابی جیل تھا. ابی جیل اکثر لوگ نام بھی رکھتے ہیں. ابی جیل، اسے جب پتا چلا کہ نابال نے ایسے کیا ہے تو اس نے خود ہی ہدیے اور روٹیاں اور کشمش اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے تیار کیا، گدھے پر رکھ کر ان کو خود وہ داؤد سے ملنے کے لیے، اور اوپر سے داؤد آ رہا تھا. اس نے اس سے کہا اے میرے مالک میری بات سن، مجھے پتا نہیں چلا جب تیرے یہ نوکر آئے اور تو اپنے اسے لفظ خبیث استعمال کیا. اس نے کہا اس خبیث نابال کی باتوں کا تو خیال نہ کر، دیکھ تیری بندی یہ چیزیں لے کر آئی ہے. اور اس نے اسے دلیل دی. اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ ایک دن تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور پھر تو پچھتائے گا کہ میں نے اس آدمی کو ایسے ہی مار ڈالا تھا. سو رحم کر اور اس کے خاندان کو بچا لے. اور کلام کے اندر لکھا ہے داؤد اس کی عقل مندی پر بڑا امپریس ہوا، اور داؤد نے اس فیصلے کو پر نظر ثانی کی اور سے کہا اوکے لیٹس گو بیک. خاندان کو تباہی سے بچانے والا نابال نہیں تھا بلکہ ابی جیل تھی. حنا کا رول ہے، آستر کا رول ہے، موسیٰ کی ماں کا کردار ہے، مقدسہ مریم کا کردار ہے، مریم اور مارتھا کا رول ملتا ہے، مریم مگدلینی کا ذکر ہمیں خدا کے کلام کے اندر ملتا ہے. اور سب سے بڑھ کر آج جب ہم یسوع کے زندہ ہونے کے دن کو منا رہے ہیں تو سب سے پہلی گواہ یسوع کے زندہ ہونے کی خواتین تھی. سو خدا خواتین کو قدرت کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے دعائیہ میٹنگ میں شریک ہوں، اس کے گواہ بن جائیں اور اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کریں، اور جدھر خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو لے کر جائے گا، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ بلا امتیاز سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. کر سکتا ہے یقیناً. میں بائبل میں ایک اور واقعہ پڑھ رہا تھا، آپ حیران ہوں گے بائبل میں عورتوں کا ذکر کتنا ہے. ایک ابی ملک جدعون کا ذکر آپ نے سنا ہوا ہے. جدعون کا یہ بیٹا ہی تھا جو اس کے ایک حرم سے پیدا ہوا، اور جدعون کے 70 بیٹے تھے. اس کی کافی ساری بیویاں تھیں اور اس کے بیٹے 70 تھے، 70.
میں پڑھ کر یہ حیران ہو رہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں تو 70 اگر آپ کے بچے ہوں تو ان کو روٹی کھلانا مشکل ہو جائے گا، لیکن جدعون کے 70 بیٹے تھے، ایک اس کا بیٹا ابی ملک بھی تھا، اور ابی ملک باقیوں سے فرق تھا، اس نے سکم کے لوگوں کے ساتھ مل کر سازش کی اور حملہ کیا اور جا کر اپنے 70 بھائیوں کو ایک پتھر پر مار ڈالا اور خود بادشاہ بن گیا۔ ایک دفعہ سکم کے لوگوں نے اس کے ساتھ بغاوت کی، تھوڑا اس کے ساتھ تعاون نہ کیا، اس نے جا کر سکم شہر کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد ایک اور شہر پر اس نے اٹیک کیا۔ بائبل کے اندر اس کے کردار کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس نے جا کر اس ٹاور میں لوگ گھس گئے اور یہ گیا اور اس نے جا کر اس کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے ایک عورت تھی جس نے اوپر سے ایک پتھر لے کر بڑا سا نیچے گرایا، اور مجھے لگتا ہے اس نے سیدھا نشانہ لے کر گرایا، اور یہ ابی ملک کے سر پر لگا، اور ابی ملک بس گان، فنشڈ۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں تو اپنے سلا بردار کو اس نے بلایا، اس نے کہا جلدی سے اپنی تلوار نکال اور مجھے مار ڈال، تاکہ لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ابی ملک کو ایک عورت نے قتل کر دیا، اس کے ہاتھوں میں مارا گیا ہوں، تو مجھے مار ڈال۔ یہ مجھے مغروری لگتی ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عورت کے ہاتھوں قتل ہونا یا مارا جانا میرے لیے بے عزتی کا باعث ہے۔ لیکن دیکھیں ایک آدمی جو اس قدر جنگجو ہے اور سٹرانگ ہے، ایک عورت ہی ہے جو اس کو مارنے کا ذریعہ بن گئی۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس پر مجھے لگتا ہے زیادہ ہی ٹائم لگ گیا، لیکن خداوند یسوع جب زندہ ہوا ہے تو اس کی گواہ عورتیں ہیں، بہت ساری عورتیں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ مرد اپنے اپنے گھروں میں شاید پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور ابھی دن نکل رہا ہے، لائٹ ہو رہی ہے کہ یہ عورتیں بیچاری جا رہی ہیں اور رستے میں ڈسکس کرتی جا رہی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ سے کون ہٹائے گا، کیونکہ بندہ تو ساتھ تھا ہی کوئی نہیں، پریشان تھی۔ میں اس جملے پر بھی غور کر رہا تھا، کئی دفعہ ہم بھی پریشان نہیں ہوتے کہ یہ اتنا بڑا ناممکن سا کام ہے، مشکل کام ہے، میری تو یہ طاقت سے ہی باہر ہے، کیسے میں اس پتھر کو ہٹا سکتا ہوں، یہ کیسے ہٹے گا؟ جو ہم نہیں کر سکتے ہمارا خدا کر سکتا ہے، ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ سو اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے، ایسی مشکل سچویشن بن گئی ہے، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہو رہا، میرا خدا وہ کام بھی کر سکتا ہے جو کوئی انسان نہ کر سکتا ہو۔ بنی اسرائیل سفر کرتے جب سمندر کے کنارے پہنچ گئے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون آ گیا اور لگتا تھا کہ اب بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ خدا نے اس حالات میں بھی جب انہوں نے خدا کو پکارا، پوری رات اس نے پوربی ہوا چلائی اور اس نے سمندر کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی اس کا حل ہو سکتا ہے۔ ویسے خدا ہماری مشکلات کا حل نکال سکتا ہے، وہ مشکل ترین سچویشن میں سے بھی ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب خدا نے سارا اور ابراہیم سے کلام کیا تو ان کا آگے سے بھی جواب یہی تھا کہ کیا سارا سے بھی اولاد ہوگی جو 90 سال کی ہے، اور ابراہیم جو 100 برس کا ہے، کیا اس کا بھی کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اور خدا نے کہا کیا خدا کے لیے کوئی بات مشکل ہے؟ اس کا مطلب ہے جو ہمیں ناممکن لگتا ہو، مشکل لگتا ہو، خدا وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دنیا اس وقت تقریباً پوری دنیا اس کورونا کی وجہ سے پریشان ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ سارے میڈیکل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بیسٹ حل احتیاط ہی ہے،
ماسک پہن کر رکھیں، کم سے کم باہر جائیں، لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، کیونکہ آپ کو جب تک پتا چلے گا کہ مجھے کسی سے کرونا، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کون کرونا والا آدمی ہے، اور آج کل تو کوئی کرونا سے مر جاتے ہیں لوگ، وہ بھی نہیں بتاتے کسی کو. یہ میرے خیال میں بے وقوفی ہے. لوگ کئی دفعہ جنازوں پر ہو آتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کو تو کرونا تھا. یہ میرے خیال میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی کرنا ہے کہ اس کو بتایا نہ جائے. میرے خیال میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر جدید میڈیکل سائنس اس وبا کا کوئی حل نہیں نکال سکتے، کیا خدا کے کنٹرول سے بھی یہ باہر ہے؟ جیسے اس دن وہ عورتیں یہ کہہ رہی تھی، ہمارے لیے پتھر کو اس قبر کے منہ سے کون ہٹائے گا؟ اور جب وہ وہاں پر پہنچی تو خدا نے ان کی مشکل آسان کر دی تھی. آلریڈی پتھر خدا نے ہٹا دیا. تو اس نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کر پتھر کو وہاں سے ہٹا کر ایک سائیڈ پر کر دیا اور خود اس پتھر پر بیٹھ گیا. جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کر سکتا ہے. خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے. یشوا خدا کا بندہ تھا، عزرا اور نہمیہ لیڈر تھے، اور وہ پریشان تھے. ہیکل برباد ہو چکی تھی. یہ لوگ بابل کی اسیری سے 70 سالوں کے بعد واپس آئے ہیں. شہر جلا پڑا تھا، جلے ہوئے پتھر اور اینٹیں اور جو کچھ بھی تھا وہاں پر پڑا تھا. کیسے اس شہر کو بنائیں، کیسے اس کی دیوار کو بنائیں؟ لیکن خدا نے نہمیہ کو اور عزرا کو اور یشوا کو یہ ٹاسک دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ خدا نے کلام کیا. اس نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میرے روح سے، خداوند خدا فرماتا ہے. آپ کون سی پریشانی میں سے گزر رہے ہیں؟ کیا آج آپ کا یہ کوسچن ہے جیسے اس دن، اس عید قیامت المسیح والے دن لوگوں کے ذہن میں کوسچن تھا کہ یہ پتھر کون قبر کے منہ سے ہٹائے گا؟ خدا نے اس پتھر کو ہٹا کر ثابت کر دیا کہ اگر جو کام انسان سے نہیں ہو رہا، تمہاری طاقت سے باہر ہے، میں وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. خدا ہمارے سارے پتھروں کو ہمارے رستے سے ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہٹائے گا، وہ دور کرے گا. کتنے لوگ ہیں، بہت سارے والدین ہیں. آپ کو پتہ ہے پاسبان ہوتے ہوئے ہمیں ہر فیملی کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، لوگ اپنے پرابلمز شیئر کرتے ہیں. اور آج کل جو بڑی پرابلم لوگوں کی ہے وہ ہے بچوں کے رشتے طے کرنا. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ لڑکیوں کی پرسنٹیج زیادہ ہے، لڑکوں کی پرسنٹیج ویسے ہی کم ہے. یہ مشکل ہے، ویسے والدین کے لیے پرابلم ہے، بہت بڑی پرابلم ہے. اور اس پر ترا یہ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ پڑھنے کے دھیان میں لگی رہتی ہیں، اور لڑکے جو ہمارے ہیں وہ میٹرک سے آگے کم ہی جاتے ہیں. کئی تو 9ویں میں بریک لگاتے ہیں زیادہ تر. ایک ہمارے بھائی تھے جو کہا کرتے تھے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ وہ انہیں بتا دے میری ایجوکیشن ہے میٹرک بار بار فیل. یعنی کلیئر ہی نہیں ہو رہا، معاملہ خراب ہے. اب ایسے حالات میں لوگ پریشان ہیں، لوگ مشکل کا شکار ہیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ ایسا پتھر لگ رہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے لیے یہ پتھر کون ہٹائے گا؟ لیکن ہمارا خدا ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے. ایون خداوند یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہو جانا ناممکن سا کام لگتا تھا. اس سے پہلے بھی لوگ مردوں میں سے زندہ ہوئے.
آپ کو پتا ہے پرانے عہد نامے کے جو نبی تھے وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھنے پر بلیو کرتے تھے کہ مردے زندہ ہوں گے. بائبل میں کم از کم 2 حوالے ہیں. ایک تو وہ ہے جو پینتیکوس کے دن پطرس رسول نے حوالہ دیا اور اس نے زبور کی کتاب اس کے 16ویں باب کا ریفرنس دیا اور اس نے یہ کہا کہ ایون داؤد نے بھی مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر کیا ہے. کلام سناتے ہوئے اعمال 2 باب میں وہ کہتا ہے, دوسرے باب کی 24ویں آیت میں, لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. کیونکہ داؤد اس کے حق میں یہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دینی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو, اور اسی لیے تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا, نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. تو اس بدن کو سڑنے کی نوبت تک نہیں جانے دے گا, اس کا مطلب ہے تو مجھے زندہ کرے گا. اور پطرس نے کہا یہ داؤد نے اپنے حق میں نہیں کہا تھا, آنے والے مسیح کے حق میں کہا تھا, کیونکہ داؤد تو مرا بھی اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے. سو داؤد اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. داؤد نے ویسے بہت ساری باتیں اپنے بارے میں نہیں کہیں, مسیح کے بارے میں کہی تھی. آپ کو یاد ہے زبور نمبر 22 اور اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ کس کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ مسیح کے بارے میں. اس نے جب کہا وہ میری ہڈیوں کو سلامت رکھتا ہے اور اس میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی, انہوں نے مجھے پینے کے لیے اندرائن دیا, میں پیاسا ہوں, میری زبان میرے تارو سے چپک گئی ہے. وہ آنے والے مسیح کے بارے میں بیان کر رہا ہے. یہاں پر بھی وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ مسیح کے بارے میں بیان کر رہا ہے. ایوب کی کتاب, میں ایوب کے بارے میں غور کر رہا تھا جو بہت سے دکھوں میں سے گزرا, سب کچھ ایک ہی دن میں جاتا رہا, اولاد بھی جاتی رہی, صحت بھی جاتی رہی, اور بیٹھا ہوا ہے راکھ کے ڈھیر پر اور ٹھیکرے کے ساتھ وہ اپنے جسم کو کھجلی کر رہا ہے. ایسی حالت میں جب اس کے دوست آئے اور وہ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی. 19واں باب, ایوب 19واں باب اور 25ویں آیت. میں کہہ رہا میں بڑے دکھوں میں سے گزر رہا ہوں, میرے تو کاش لوہے کے قلم سے اور سیسے سے اور ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کیے جاتے. لیکن 25ویں آیت میں کہتا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ایوب کا ایمان تھا کہ میرا بچانے والا زندہ ہے. آگے کہتا ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا. کہتا ہے یہ میرا جسم, یہ کھال برباد بھی ہو جائے گی, اس کا مطلب دفن بھی میں ہو جاؤں گا, تو پھر بھی میں اپنے خدا کو دیکھوں گا. کیسے دیکھوں گا؟ اس کا قیامت پر بلیو تھا. اور آگے کہتا ہے 27ویں آیت میں, جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی, نہ کہ بیگانہ کی. اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد بھی میں اپنے خداوند کو انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھوں گا. میں نے صرف 2 حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پرانے عہد نامے کے بہت سارے انبیاء تھے جن کا ایمان تھا کہ قبر اینڈ نہیں ہے, اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے اور اس میں ہم نے خداوند خدا کے ساتھ چلنا ہے. ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے وہ اس شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے. وہ دنیا کے شہروں کا امیدوار نہیں تھا. وہ سارے نبی قیامت پر بلیو کرتے تھے. ایون ایلیا نے ایک بچے کے لیے دعا کی جو مر چکا تھا. جب اس نے دعا کی, بیوہ عورت کا بیٹا یاد ہے, جب اس نے دعا کی بچہ نے چھینکیں ماری اور وہ زندہ ہو گیا, اور اس نے زندہ کر کے اسے اس کی ماں کے سپرد کر دیا. اگر ایلیا کا بلیو نہ ہوتا کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو وہ اس کے لیے دعا کیوں کرتا؟
یہ لوگ مردوں کے زندہ ہونے پر بلیو کرتے تھے، یہاں تک کہ علیشا نبی مر گیا اور اس کی قبر میں ایک مردے کو ڈالا گیا، تو جو ہی مردہ علیشا نبی کی ہڈیوں کے ساتھ ٹکرایا وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ ویسے مردوں کے زندہ ہونے کی مثالیں بائبل مقدس میں ہیں، پرانے عہد نامے میں یہ ایگزامپلز ہیں، اور نئے عہد نامے میں اگر آپ آئیں تو 12 سال کی لڑکی تھی جس کو خداوند یسوع نے زندہ کیا، وہ ابھی مری تھی، اس کا بھی نہلا دھلا کر کفن میں بھی نہیں ڈالا گیا تھا، یسوع نے اسے زندہ کر دیا۔ لیکن ایک اور بندہ تھا جس کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر چارپائی پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا، نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا۔ آگے سے خداوند یسوع ملتا ہے اور اس نے اس کو مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ لیکن ایک بندہ تھا جو 4 دن ہو گئے اسے قبر میں رکھے ہوئے، لازر جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، خداوند یسوع نے اسے زندہ کر دیا۔ سو پرانے عہد نامے میں بھی مردے زندہ ہوتے تھے، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ پترس نے طبیطہ نام کی ایک عورت تھی، لڑکی، جس کے لیے دعا کی اور وہ مردوں میں سے زندہ ہو گئی۔ پولس رسول نے ایک دن پولس کلام سنا رہا تھا، کلام کافی لمبا ہو گیا، وہ بندہ کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا، سو گیا، نیچے گرا تو مر گیا۔ پولس نیچے آیا، اس نے اس کے لیے دعا کی، خدا نے اسے زندگی عطا کر۔ رسولوں کے ذریعہ سے بھی مردے زندہ ہوئے، خداوند یسوع نے بھی مردوں کو زندہ کیا، لیکن خداوند یسوع کے اپنے مردوں میں سے زندہ ہونے میں اور ان مردوں کے زندہ ہونے میں فرق ہے۔ کسی اور کے لیے دعا کرنا ایک بات ہے، لیکن اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ کرنا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا جن کی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ کیا؟ نو، کسی اور نے کیا۔ لیکن خداوند یسوع نے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو 3 دن میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ اس نے کہا مجھے میری جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، کسی اور نے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ نہیں کیا، صرف خداوند یسوع ہے جو مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ یہ پاور ہے، یہ ناممکن تھا۔ بھئی وہ یسوع نے جب یہ ایگزامپل دی نا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو 3 دن میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا، ان لوگوں نے کہا 46 سال 46 ایئرز لگے ہیں اس ہیکل کو بنانے میں، تو کہہ رہا میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا؟ ویسے کوئی مستری ہے جو 3 دن میں مکان تیار کر لے؟ مشکل ہے۔ یہ تو کئی مہینے لگا دیتے ہیں، سال بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ ہیکل کیسے 3 دن میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور یہ بائبل کے اندر لکھا ہے اس نے یہ اس دنیاوی ہیکل کی بات نہیں کی تھی، اس نے اپنے بدن کی بات کی تھی کہ 3 دن میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ انفیکٹ لوگوں نے اس سے پوچھا تو کون سا آسمانی نشان دکھاتا ہے؟ اس نے کہا ایک ہی نشان ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اور وہ یونا نبی کا نشان ہے کہ جیسے یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ابن آدم بھی 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہے گا، اور اس کے بعد تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ سائن ہے، یہ نشان ہے۔ باقی مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں اور یسوع میں فرق ایک اور بھی ہے۔ لازر زندہ ہوا اور اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ وہ 12 سال کی لڑکی زندہ ہوئی، اس کے بعد پھر مر گئی۔ لیکن یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو اس نے اپنے بارے میں کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور ابدالآباد زندہ ہوں۔ خداوند یسوع دوبارہ نہیں ایسے ہو سکتا، وہ اب تک زندہ ہے۔ اور اب جانتے ہیں ہمارے لیے ہوپ کیا ہے؟ ہمارے لیے امید کا پیغام یہ ہے کہ فی الواقع
मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। इसका मतलब पहला फल वो है, तो इसका मतलब और फल भी आने वाले हैं। और वो फल कौन है? मैं और आप हैं, जिन्होंने मुर्दों में से जिंदा होना है। इसीलिए तो हमारे लिए अब मौत मायूसी वाली बात नहीं है, गम वाली बात नहीं है। कहता है भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम औरों की मानंद जो ना उम्मीद है गम करते रहो। नो, हमें गम, मौत के खौफ से और गम से यीशु ने आजाद कर दिया है। मौत ने आदम से लेकर उस वक्त तक हुक्मरानी की। मौत रूल करती रही, बिल्कुल करती रही, लेकिन यीशु ने आकर मौत पर फतह पाई। उसने कहा मौत तेरी फतह कहां रही, मौत तेरा डंक कहां रहा। खुदा ने मौत पर फतह पाई है। मुर्दों में से जिंदा होकर उसने मौत पर फतह पाई, और हमें भी उम्मीद दे दी है कि हम भी अगर मर जाए तो मुर्दों में से जी उठेंगे, क्योंकि वो पहला फल है। जब फसल काटी जाती, पहले फल खुदा की हजूरी में पेश किए जाते और इसके बाद बाकी फसल भी इकट्ठी की जाती। यीशु पहला फल है। इसका मतलब है मसीह के आने पर उसके लोग भी मुर्दों में से जिंदा होंगे। और ये होप आज हमें कैसे हासिल है कि अगर हम मर जाएं तो हम फिर जी उठेंगे। मौत और कब्र वो हमारा परमानेंट स्टे नहीं है, हम आर्जी तौर पर वहां पर गए हैं, और एक दिन आएगा जब हम कब्र में से निकलेंगे और यीशु के साथ आसमान पर जाएंगे। ये हमें गारंटी उसने खुद मुर्दों में से जिंदा होकर अता कर दी। तो आज मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि ईद क़यामतुल मसीह दरअसल हमारे लिए उम्मीद का पैगाम है। यीशु फाते है, हम भी फाते होंगे। उसने कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूं और तुम भी गालिब आओगे। आइए खड़े हों, अपने खुदा का हम शुक्र अदा करें इस बड़ी फतह के लिए, इस बड़ी उम्मीद के लिए। मुझे नहीं पता आपके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से वो पत्थर हैं जिन्हें आप फील करते हैं कि कौन ये हटाएगा। वही हटाएगा जो हर चीज पर फाते है, और इवन मौत और कब्र पर भी फाते है। वही हटाएगा, वही आपको ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल देगा, वही आपको फतह अता कर सकता है। उसने आज हमारे अंदर से मौत के डर को निकाल दिया है। क्यों ना हम अपने खुदा का शुक्र अदा करें। आइए उसका शुक्र अदा करें। खुदावंद तेरी इस फतह के लिए तेरा शुक्र हो, तूने हमें अपने साथ इस बड़ी फतह में शरीक किया है, उसके लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड आई वर्शिप यू, लॉर्ड आई वर्शिप यू, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी परस्तिश हो। तूने फतह याब होकर, ऐ खुदा, मौत और कब्र पर फतह पाकर हमें भी अपने साथ फतह में शरीक कर लिया है। तेरा शुक्र हो। मेरी दुआ है अपने बच्चों को बरकत दे। अरे खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरा शुक्र अदा करता हूं। तेरे बच्चे जिन परेशानियों का भी शिकार है, जो भी पत्थर उनके सामने हायल है, तू है खुदावन अपने नाम की कुदरत से उनकी सारी मुश्किलात को दूर कर, ना उम्मीदी को उम्मीद में बदल दे, परेशानियों को खुशियों में बदल दे, राख के बदले खुशी का सेहरा अदा कर दे। हालेलुया। खुदावन मैं दुआ करता हूं मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती दे। ऐ खुदावंद इस कोरोना की वबा के लिए मेरी दुआ है। ऐ खुदा, जो इंसान नहीं कर सकता वो तू कर सकता है। इस सारे हालात को अपने हाथों में ले और लोगों के इस मुश्किल को और परेशानी को यीशु के नाम के वसीला से दूर कर और बरकत दे, बरकत दे खुदावंद, बरकत दे। तेरे इन बच्चों के आने के लिए तेरा शुक्र हो, जिन्होंने आज ऐ खुदावंद तेरे जी उठने की इस ईद में और इस ऐ खुदावंद त्योहार में, इस तकरीब में शिरकत की है। हम ऐ खुदा फतह मंदी को फील कर सकते हैं, हम तेरे इस फतह को फील कर सकते हैं जो तूने सलीब पर हमारे लिए हासिल की है। तेरा शुक्र, तेरी ताजीम, तेरी परस्तिश। हालेलुया। तू नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। तू ऐ खुदा सब कुछ कर सकता है।
تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یسوع کے عظیم نام میں یہ دعا مانگتا ہے، آمین آمین۔ آئیے خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک ہو ہے۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ میٹنگ برخاست ہے، سلامتی کے ساتھ جائیں، اور اس کے بعد احتیاطی جو تدابیر ہیں ان پر عمل کرنا یاد رکھنا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔